السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، ہماری فضائل صدقات کی تعلیم چل رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پوری کتاب کو پڑھیں، آپ اس کو سنیں۔ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صفحہ نمبر 57 سے پڑھیں گے، پیج نمبر 56 تک پڑھا تھا ہم نے پہلے۔ سورہ تغابن، رکوع نمبر 2۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اس کے سوا دوسری بات نہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، پس جو شخص ان میں پڑھ کر بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی بات سنو اور مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو شخص اپنے نفس کے شح یعنی لالچ سے محفوظ رہا، بس یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شح بخل کا اعلیٰ درجہ ہے، جیسا کہ نمبر 28 پر گزر چکا۔ مال اور اولاد کے امتحان کی چیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جانچنی ہے کہ کون شخص ان میں پھنس کر اللہ جل شانہ کے احکام کو اور اس کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اور کون شخص ان کے باوجود اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اور نمونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سامنے ہے۔ یہاں کسی کے ایک دو بیویاں ہوں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اولاد بھی تھیں، بیٹے بیٹیاں نواسے سب کچھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے حالات دنیا کے سامنے ہیں اور بہت تفصیل سے کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا شمار ہی مشکل ہے کہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد تو علیحدہ رہی، خود بلا واسطہ اپنی اولاد میں سے 125 تو دفن کر چکا ہوں، اور جو زندہ رہے اور وہ ان کے علاوہ اور اولاد کی اولادیں مزید برآں۔ اس کے باوجود ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں شمار ہیں جن سے کثرت سے احادیث نقل کی گئیں اور جہاد میں کثرت سے شرکت کرتے رہے ہیں۔ اولاد کی اتنی کثرت نہ تو علم کی مشغولی سے مانع ہوئی نہ جہاد سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے 9 بیٹے 9 بیٹیاں اور 4 بیویاں تھیں، اور بعض پوتے بعض بیٹوں سے بھی بڑے تھے۔ بخاری۔ اور جن کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا وہ علیحدہ، اس کے باوجود نہ کبھی ملازمت کی نہ کوئی اور شغل، جہاد میں عمر گزاری۔ اسی طرح اور بہت سے حضرات کا حال ہے کہ نہ مال ان کو دین سے مانع ہوتا تھا، مانع یعنی روکتا تھا، نہ اولاد کی کثرت، اور ان میں سے جو لوگ تجارت پیشہ تھے ان کے لیے تجارت بھی دین کے کاموں سے مانع نہ ہوتی تھی۔ خود حق تعالی شانہ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی، سورہ نور رکوع نمبر 5 میں، جس کے ترجمے کا مفہوم ہے، آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ وہ لوگ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ حق تعالی شانہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے گا اور ان کو اپنے فضل سے بدلے کے علاوہ انعام کے طور پر اور بھی زیادہ دے گا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بہت سے آثار میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے تھے، تجارت ان کو اللہ کی یاد سے مانع نہ ہوتی تھی، جب اذان سنتے فوراً اپنی اپنی دکانیں چھوڑ کر نماز کے لیے چل دیتے۔ سورہ تغابن رکوع نمبر 2۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ جل شانہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ جل شانہ بڑی قدر کرنے والا ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور بڑا بردبار ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی مواخذے میں جلدی نہیں کرتا، پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آیات میں نمبر 5 اور نمبر 26 نمبر 27 پر اس قسم کے مضامین گزر چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم ہے کہ ہماری خیر خواہی اور
بندوں پر کرم کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے اہم اور ضروری ہیں ان کو بار بار تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے۔ جو چیزیں ان کے لیے اہم اور ضروری ہیں ان کو بار بار تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے، اور ہم لوگ ان آیات کو بار بار پڑھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہت ثواب قرآن پاک کے پڑھنے کا مل گیا۔ یہ کریم کا احسان اور انعام ہے کہ وہ اپنے پاک کلام کے محض پڑھنے پر بھی ثواب عطا فرمائے، لیکن یہ پاک کلام محض پڑھنے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاک ارشادات پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کے اور سمجھ کے اس کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک کلام قرآن پاک محض پڑھنے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاک ارشادات پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک چیز کو مالک الملک، اپنا آقا، اپنا محسن، اپنا مربی، اپنا رازق، اپنا خالق بار بار ارشاد فرمائے اور ہم کہیں کہ ہم نے آپ کا ارشاد پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ ہماری طرف سے کتنا سخت ظلم ہے۔ سورہ مزمل رکوع نمبر 2، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے اور تم لوگ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ جل شانہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے ذخیرہ بنا کر آگے بھیج دو گے اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جا کر اس سے بہت بہتر اور ثواب میں بڑھا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ جل شانہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث سے مطلب لکھتے ہیں کہ اس کو اللہ جل شانہ کے پاس جا کر اس سے بہتر پانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کی چیزیں خریدنے میں خرچ کیا جاتا ہے یا دنیاوی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے اور اس کا بدل دنیا میں ملتا ہے، مثلا 1 روپے کے 2 سیر گندم دنیا میں ملتے ہیں، آخرت کے بدل کو اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ بلکہ آخرت میں جو بدل ان چیزوں کا ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں وہ مقدار کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے لحاظ سے بھی بدل جہاں زائد اس بدل سے ہوگا جو دنیا میں اس پر ملتا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 7 کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ اگر طیب مال سے نیک نیتی کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کیا جائے تو حق تعالی شانہ اس کے ثواب کو احد پہاڑ کے برابر فرما دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں دوستو کہ طیب مال سے نیک نیتی کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کی جائے تو حق تعالی شانہ اس کے ثواب کو احد پہاڑ کے برابر فرما دیتے ہیں۔ کاش اس قدر زیادہ معاوضہ دینے والے کریم کی ہم قدر کرتے اور زیادہ سے زیادہ قیمت اس کے یہاں جمع کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال بڑی سخت ضرورت کے وقت ہم کو ملتا، اور اس کے ساتھ ہی اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس قسم کی نیکی بھی تم آگے بھیج دو گے اس کا معاوضہ ایسا ہی ملے گا۔ رسالہ برکات ذکر میں بہت تفصیل سے ایسی روایتیں گزر چکی ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہنے کا ثواب اللہ تعالی شانہ کے یہاں احد پہاڑ سے زیادہ مل جاتا ہے، بشرط یہ کہ اخلاص سے کہا جائے، اور اخلاص کی شرط تو آخرت کے ہر کام میں ہے۔ اخلاص بغیر وہاں کسی چیز کی پوچھ نہیں، اور اسی چیز کے پیدا کرنے کے واسطے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں کہ یہ دولت ان کے قدموں میں پڑنے سے ملتی ہے۔ اللہ پاک ان تمام باتوں کا یقین نصیب فرمائے میرے دوستوں، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔